اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس سوچ کے پروگرام کا عنوان ہے آزادی یا بندگی۔ ہم اس پروگرام کا آغاز مثنوی مولانا روم کی ربائی سے کرتے ہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جیسا کہ میں نے اپنے عنوان میں آپ سے ذکر کرا، آزادی یا بندگی دو متضاد چیزیں مانی جاتی ہیں، لیکن ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا تجزیہ کریں تو یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس عنوان پر میں آج آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ معلومات پہنچاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آزادی، آج کی اس دنیا میں آزادی کم و بیش سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ۔ آج کا انسان اپنے معاشرے سے آزادی چاہتا ہے، اپنے لیے معاشی آزادی چاہتا ہے، اپنے لیے قانون اور پابندیوں سے آزادی چاہتا ہے، اور وہ اپنے ماحول سے آزاد رہتے ہوئے اپنی من مانی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، جسے وہ آزادی کا نام دیتا ہے۔ آزادی ایک ایسا لفظ بھی ہے جو بنی نوع انسان کی پیدائش سے یا اس کے ظہور میں آنے کے ساتھ ہی مختلف لفظ صورتوں میں اس کے ساتھ چپکا رہا ہے، اس کے اعمال کے ساتھ، اس کے رہنے سہنے کے ساتھ، اور اس کے اعمال کے نتیجے میں ماحول کی تبدیلی اور اس کے ساتھ اس کے مستقبل کی تبدیلی کا تعلق بھی اس کی سوچ کے مطابق آزادی سے ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہے آزادی کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فری ول، فرائے ہائٹ، فرائے ویلے، اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق عمل کرنا۔ سب سے پہلا اپنی سوچ اور اپنی پسند کے مطابق عمل شیطان کے بہکاوے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کرا، اور وہ جنت الفردوس سے نکال دیا۔ یہ سب سے پہلے آزادی کے لفظ کا غلط استعمال تھا حضرت انسان کے لیے، جو کہ شیطان نے مجھ سے کروایا۔ اب اسی آزادی کے نام سے حضرت انسان نے اپنی ہی ہم وطنوں سے، ہم نسلوں سے، ہم مذہبوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے جھگڑے بھی کیے اور جنگ بھی کی اور قتال بھی کیے۔ اپنی سوچ اور اپنی خواہش کو دوسروں کے اوپر مسلط کرنا، یہ آزادی کی نئی تعریف۔ ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، لیکن آزاد سے آزاد معاشرے میں بھی ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہیں۔ ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ تم اپنے مذہب کے چناؤ کے لیے، اپنے
زندگی گزارنے کے اصولوں کے لیے ہر طریقے سے آزاد ہو، لیکن یہ تمام کی تمام آزادی ایک پانی کے بلبلے کے دائرے کے اندر ہے، اور وہ جب آپ اس بلبلے کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں یا تھوڑا سا اس کے قریب جاتے ہیں، وہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک آزادی ایک ایسا لفظ بن گیا ہے اس دنیا میں، آج کی دنیا میں، جسے انسان کے لیے ایک وہماتی تصور دیا جا چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آزادی کا تصور اسلام میں کیا ہے اور قرآن شریف اس کے متعلق کیا بتاتا ہے۔ قرآن شریف ہمیں بندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 سے ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ سمجھے کیا اللہ تعالیٰ نے جس آزادی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس آزادی کے لیے ہمیں ایک خواب دکھایا جا رہا ہے، وہ آزادی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روشنی میں بتایا کہ وہ تو صرف کھیل اور مشغلہ ہے۔ اگر اصل آزادی تم چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کرو۔ یہ مسئلہ مولانا کی ربائی میں نے آج آپ سے پروگرام میں آغاز میں کہی کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی کہ ہمارا ظہور ہی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اس دنیا میں آ کے کریں۔ قالو بلا کو یاد رکھیں، کوئی قانون دنیا کا، کوئی اچھی بات دنیا کی، کوئی بہتر تعلیم دنیا کی، وہ قرآن سے لی گئی اور یا اخذ کی گئی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی بھی ایسا بنایا ہوا قانون لے کے آئیں جو کہ قرآن شریف میں نہ موجود ہو۔ انسانیت کی بھلائی، چاہے وہ آزادی ہے، چاہے وہ میل ملاپ ہے، آپس میں رہنا ہے، وہ تمام قوانین اور اس کے تمام کے تمام قواعد و ضوابط قرآن شریف میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بندگی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اگلی قرآن شریف کی آیت ہے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو شخص اپنے تئیں خدا کی فرمانبرداری کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف سے ہے۔ بندگی کی پہچان یہی ہے، اچھی نیت، اچھا کام اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ نیت کرنا، اچھا کام کرنا اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ اب یہ سوال یہ پیدا آ رہا ہے، ہم نے ابھی دیکھا کہ یا ہم نے سنا کہ آزادی جو ہے وہ ایک وہماتی تصور ہے، جس میں آپ کو ہر طریقے سے جو ہے ہر پابندیوں سے، ہر قوانین سے، ہر مذاہب کے جو آپ کے معاملات ہیں ان سے آزادی کا سبق دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں اس کے قوانین کا آپ کو تابع کیا جا رہا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا میرے بھائی کہ یہ جو وہماتی آزادی کا لفظ ہے، یہ ایک آفاقی آزادی سے نکال کر آپ کو دنیا کی آسائشوں میں، دنیا کی جو ایک چھوٹی سی جو وہ اپنی، یعنی کہ آپ ہماری اور آپ کی نظر میں ایک چھوٹا سا جو انہوں نے سسٹم کریٹ کرا ہے، اس میں مقید کیا جا رہا ہے،
جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میری بندگی کرو گے تو تمہیں آفاقی آزادی نصیب ہوگی. اور اس بندگی سے اب یہ ایک اور بات بھی ہے. یہ ہم اور آپ ایک انسان ہیں, ہم بولتے ہیں جی اللہ کی بندگی کرنا, تو ہمیں تو پھر دنیا تو چھوڑنا پڑے گی. کس نے کہہ دیا بھائی؟ کس نے کہہ دیا؟ اللہ کی بندگی کرنے سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. دنیا میں بھی اللہ آپ کی رحمت عطا فرماتا ہے, جیسے کہ میں نے ابھی آیات کریمہ پڑھی کہ جب آپ ایک مضبوط دستاویز, اللہ کی بندگی کی دستاویز اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہو, تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کا بھی مالک ہوتا ہے اور دین کا بھی مالک ہوتا ہے. دنیا بھی آپ کی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی سرخروئی عطا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا ہوتی ہے. اور یہی ایک بنیادی آزادی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پوشیدہ ہے, جس کے یہ مسئلہ مولانا صاحب نے یہ ربائی پڑھی یا لکھی گئی. اس کے ساتھ ہی حدیث اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس تمام موضوع کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے. یہ میرے ایک بھائی نے کل مجھے بھیجی ہے اور مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا اور اس کا بڑا اثر ہے, تو یہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ کتاب الحجہ میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ تم اپنے نفس کو میری بتائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہیں کر لیتے. ہماری آزادی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر ممکن نہیں. ہماری بندگی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر ممکن نہیں. چاہے کنفیوشس کچھ بھی کہتا رہے, چاہے وہ مورخ کچھ بھی کہتا رہے, چاہے وہ مفکر کچھ بھی کہتا رہے, ہمارا مفکر حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہمارے لیے بنایا جانے والا قانون قرآن شریف کے قوانین ہیں, اور اس میں رہتے ہوئے ہمیں اچھائی اور بھلائی کو اختیار کرنا ہے. یقیناً کیونکہ ہم دیار غیر میں, یقیناً کیونکہ ہم اپنے ملک سے دور ہیں, ہمیں یہاں کے قوانین کی بھی پاسداری کرنی ہے. لیکن اس مفروضاتی لفظ آزادی سے نکل کے آنا ہے اور بندگی کی طرف جانا ہے, اور اس بندگی کو اختیار کرتے ہوئے آفاقی آزادی کی طرف پہنچ جانا ہے. یہ ایک مختصر سا میرے خیال میں آپ کو ایک چھوٹا سا میں نے مقابلہ یا ایک طریقے سے دو سوچوں کو آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کری ہے. یعنی کہ لب لباب یہی ہے کہ اگر آفاقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر تم دنیا کے مشغلوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہو اور دنیا میں رحمت و برکت حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اللہ کی بندگی اختیار کرو. دعا ہوں ہم اور آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پیغام یہ ہے کہ زندگی اور آخرت کی بقا ہے بندگی. والسلام. سید نظام الدین چشتی.